اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے جو دعویٰ پیش فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ اس دعوے کے ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو دلائل دیے ان میں پہلی دلیل ہے الحی، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوسری دلیل دی القیوم، میں خود بھی قائم ہوں اور کائنات کی ہر چیز کو میں نے قائم کر رکھا ہے۔ تیسری دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ چوتھی دلیل دی
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں میری ملکیت میں ہیں۔ پانچویں دلیل دی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ چوتھی دلیل کا خلاصہ یہ تھا، سب اقتدار میرا ہے، سب اختیار میرا ہے، میں جو چاہوں کروں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پانچویں دلیل میں کہا، جنہیں تم معبود مانتے ہو، انہیں پکارتے ہو، ہر چیز کا اختیار تو دور کی بات ہے، وہ میری اجازت کے بغیر میرے سامنے زبان کھولنے کا بھی اختیار ہو۔ کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کرے؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت۔ اس پانچویں دلیل پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے بیان کیا، شفاعت کی ایک قسم کا قرآن انکار کرتا ہے۔ کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفیع نہیں۔ کئی جگہوں پہ قرآن نے اس کا انکار کر دیا۔ جن آیتوں میں شفاعت کا انکار ہوا، اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس کا تصور یہود و نصارہ کے ذہن میں تھا، اور جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں تھا۔ قرآن نے اس شفاعت کا مطلقاً انکار کر دی۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کس شفاعت کا انکار ہے؟ جس کا تصور کفار کے ذہنوں میں تھا، یہود و نصارہ کے ذہنوں میں تھا، مشرکین عرب کے ذہنوں میں تھا۔ اس شفاعت سے مراد ہے شفاعت غالبہ، شفاعت قہریہ، جس کا تصور آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی۔ اس شفاعت کا قرآن نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ ایسی کوئی شفاعت نہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا
کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، اور قرآن نے بیان کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ کس معنی میں بیٹا مانتے تھے؟ کہ اللہ نے شادی کی ہوگی، اللہ نے پھر اپنی زوجہ سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ پھر اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی، پھر اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہوگا تو اس نے کہا اس کا نام عیسیٰ رکھ دو۔ اتنے پاگل تھے، یہ تصور تھا ان کے ہاں بیٹا ہونے کا نہیں، بلکہ آپ قرآن کی تعبیر دیکھیں، کئی جگہوں پہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبیوں کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اتخذ کا کیا معنی ہے؟ اتخاذ کا کیا معنی ہے؟ بنانا۔ اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا۔ ایک ہے بیٹا ہونا اور ایک ہے کسی کو بیٹا بنانا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بیوی کی کوکھ سے جنم لے، صلبی بیٹا، نسلی بیٹا، وہ ہے بیٹا ہونا، اور کسی بچے کے ساتھ بیٹوں والا پیار کرنا، اسے بیٹا بنا لینا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کس معنی میں کہتے تھے کہ اللہ نے حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا؟ دو معنوں میں کہتے تھے۔ ایک معنی یہ، جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے، یہ تھا بیٹا بنا لینا۔ اور دوسرا معنی یہ تھا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ ہمارے نبیوں کی بات کو بھی رد نہیں کرتا۔ اس معنی میں وہ کہتے تھے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا ہے، حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا لی۔ اللہ نے سورۃ صافات میں اس کو ذکر کیا اور بڑے عجیب انداز میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تم وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ میں نے مذکر بنائے ہیں کہ مؤنث بنائے ہیں؟ یہ اللہ نے ان کو جواب دیا، اور پھر اللہ نے ساتھ ہی جواب دیا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ تو وہ کہتے تھے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یعنی جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد۔ اس معنی میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس معنی میں کہتے تھے ہماری سنتا نہیں اور ان کی۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، کوئی نیا آدمی ہو میری تقریر اس تک پہنچے، اللہ کرے ہدایت کا سبب بن۔
جب یہود و نصارہ کے علماء نے لوگوں کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیا نا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جب لوگ اس سیڑھی پہ چڑھ گئے نا تو پھر انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کے علماء، یہودیوں کے پیر، عیسائیوں کے علماء، عیسائیوں کے پیر، وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، کس معنی میں کہہ رہے تھے؟ ہم اللہ کی بیوی کی کوکھ سے باہر آئے ہیں، یہ کہہ رہے تھے۔ ان کا تو اپنا باپ موجود تھا، اپنی ماں موجود تھی، ان کو پتا تھا کہ ہمارا باپ کون ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے خود اس کو بیان کیا۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، وضاحت کرتا ہے بشرطے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ خود قرآن نے کہا نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اس کے محبوب ہیں، یعنی اس کے پیارے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس کے مقرب ہیں اور ہماری سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اس معنی میں وہ انبیاء اولیاء کو اللہ کے بیٹے کہتے، جبری سفارش کے قائل تھے، اس سفارش کو قرآن نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ ایسی کوئی سفارش نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھ سے بات منوا لے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں میں ایک اور بات کی وضاحت کروں، مشرکین مکہ کا شرک کیا ہے، اسے قرآن نے سورت یونس کی آیت نمبر 18 میں بیان کی۔ گھروں میں جائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ سورت یونس ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ پوجا پاٹ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت یعبدون، اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دل سے پوچھئے، کیا سجدہ کرنا عبادت نہیں؟ نظر و نیاز دینا عبادت نہیں ہے؟ غائبانہ اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پکارنا عبادت نہیں ہے؟ اب پھر مجھے اختیار ہے نا یہ معنی کرنے کا، اللہ کے سوا ان کے سجدے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے سوا ان کی نظر و نیاز کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے سوا مسائب مشکلات میں ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تمہارا نفع بھی ان کے ہاتھ میں نہیں، تمہارا نقصان بھی ان کے ہاتھ میں نہیں۔ مشرکین کا شرک ذکر کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور پوچھا جائے ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، سجدے کیوں کرتے ہو، نظر نیازیں کیوں دیتے ہو، پکاریں کیوں کرتے ہو؟ یقولون، اب جو اگلی آیت کا حصہ پڑھوں گا یہ آپ نے سمجھنا ہے، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، خود آپ نے سمجھ جانا ہے، کچھ میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے، کچھ لفظوں کو دیکھنا ہے، آپ سمجھ جائیں گے، آسان سے لفظ ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں
ہم ان کے سجدے، نظریں، نیازیں، پکاریں اس لیے کرتے ہیں ہاؤلائے، یہ جو ہے نا شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، کس کے ہاں؟ یہ شرک ذکر کیا ہے قرآن نے مشرکین مکہ کا۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم جو مزاروں پہ جاتے ہیں تو ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم تو انہیں سفارشی بناتے ہیں کہ ہماری بات رب تک پہنچا۔ یہی شرک مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 جا کے پڑھیے، ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں، سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہماری بات رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے میں نے اسے شرک کہا ہے؟ نہیں، اسی آیت کے آخر میں کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وتعالی عما اتنبئون اللہ بما لا یعلم، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں تم جو کہتے ہو یہ میرے سفارشی ہیں میرے ہاں، کیا تم اللہ کو اس بات کی اطلاع دینا چاہتے ہو جس نو خود اللہ بھی نہیں جاندا؟ کوئی سفارشی ہوتا تو اللہ جانتا۔ اللہ کہنا چاہتے ہو میں اس شے دی اطلاع دین لگے ہوئے ہو جس کو خود میں بھی نہیں جانتا، یعنی اس کائنات میں کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے جس کے آگے میں ہتھیار پھینکوں اور اس کی بات میں تسلیم کروں۔ یہ قرآن ہے جناب۔ چلو 23ویں پارے میں چلتے ہیں، سورۃ زمر میں چلتے ہیں، سورۃ زمر کی آیت نمبر 2-3 میں چلتے ہیں۔ وہاں پھر اللہ نے ان کے شرک کو ذکر کیا، اور وہاں اس سے بھی زیادہ آسان لفظوں سے ذکر کیا۔ مشرکین عرب کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ، سجدے، نظریں، نیازیں، پکاریں اس لیے کرتے ہیں لِیُقَرِّبُونَا، عزت مانا کرو یار، لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی۔ یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کر دی، یہ شرک ذکر کیا۔ ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں لِیُقَرِّبُونَا، یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں الی اللہ، کس کے؟ یہ شرک ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے پہلی آیت میں کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر اللہ کی مخلصاً، تم کرتے ہو ملاوٹ ساڈی انہاں دے اگے، انہاں دی رب دے اگے، تم کرتے ہو ملاوٹ، اور اللہ چاہتے ہیں عبادت خالص۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والے اس کی عبادت۔ کوئی نئے احباب آئے ہوں تو ان کو شاید یہ غلط فہمی ہو، یا ان کے علماء نے غلط فہمی میں ڈال رکھا ہو، وہ تو بت پوجتے تھے، اور یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں ہیں۔
ان آیتوں میں تو ان سے منع کیا گیا ہے، وہ بت پوجتے تھے، اور قرآن کی ان آیتوں میں بت پرستی سے منع کیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھے لکھے طبقے پر تف ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں۔ عیسائی کس کی پوجا پاٹ کرتے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ عیسائی کس کو پوجتے ہیں؟ عیسیٰ کون ہے؟ پھر یہ قرآن ان کی تردید تو نہیں نہ کرتا؟ یہ قرآن کی آیتیں پھر ان کی تردید تو نہیں نہ کرتی؟ مائی مریم کون ہے؟ حضرت عزیر کون ہے؟ فرشتے کون ہیں؟ پھر قرآن اس کی تردید تو نہیں نہ کرتا؟ یہ کہہ دینا کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے اور بتوں کی پوجا پاٹ سے منع کیا گیا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کرو۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے یہ منوانے کے لیے، اوے لوگو پتھر دے بت نہ پوجے کرو، نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں پوجیاں کرو، یہی منوانا چاہتے تھے میرے نبی۔ ہم تو بزرگوں کو پوجتے ہیں، یہ آیتیں ہمارے متعلق کیسے آ گئی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے بڑا بزرگ کون ہے؟ مائی مریم سے بڑی صدیقہ کون ہے؟ اس کو قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ۔ تو جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ آیتیں منع تو نہیں نہ کر رہی؟ کتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو پڑھا دیا جاتا ہے وہ بت پوجتے تھے جی۔ جہاں قرآن میں من دون اللہ آیا ہے نا جی، جہاں جہاں بھی آیا اس سے بت مراد ہوتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں، تو سچی سچی گل کرو، انبیاء اولیاء مکھی بنا سکتی؟ اس کے نین نقشے پر پھیپھڑے میدا دل، پھر اس میں روح پھونکنی، یوں ہی کہہ دینا یہ بتوں کے بارے میں۔ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں۔ ہم نے کہا اسی آیت کے آخر میں کہا گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون بے شرککم، جن کی پوجا تم کر رہے ہو وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ یہ پتھر کے بت انکار کر رہے ہیں۔ سورت یونس کی آیت نمبر 28 میں یہ مشرکین جا رہے ہوں گے بزرگوں کے پیچھے پیچھے۔ وہ دنیا میں تھا نا پہ انہاں دا لڑ نپنا تے بچنا، نیک بندے ہیں، نیک بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری، یہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اٹھاؤ قرآن، سورت یونس کی آیت نمبر 28 اٹھاؤ۔ قرآن تے خدا دی قسم میں بھیجا تروڑ کے رکھ دیتا، مغز باہر نکال دیتا ہے۔ یہ جا رہے ہیں، اللہ پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہرے، رک جاؤ۔ اے بت ٹرے جا رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ یہ بت جا رہے تھے جن کو اللہ پیچھے سے کہہ رہا ہے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں،
میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے، باتیں کرنی ہیں میں نے تم سے کچھ، ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ بت چلے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، میرے آقا نے انتقال سے 3-4 دن پہلے فرمایا ہے، حدیث کی جو کتاب آپ کے گھر میں ہے، باب وفات النبی، اٹھائیے، جو کتاب بھی آپ کے گھر میں اٹھائیے، اس میں یہ حدیث میرے نبی کا ارشاد موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، مانا میں کروں گا کہ آپ کریں گے؟ کیوں یا رسول اللہ؟ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کیوں؟ فرمایا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، کرو مانا شاباش، ترکڑے ہو وہ، کس کو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بت پوجتے تھے، قبور انبیاء مساجدہ، انہوں نے بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ۔ الا، خبردار، انی انہاکم من ذالک، میں تمہیں اس کام کے کرنے سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اتخذوا قبور انبیاء، کرو مانا، کس کو بنا لیا؟ کس کو؟ تیرا خطیب منبر پہ چڑھ کے کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ پتھر کے بت پوجتے تھے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے، اور کائنات کا تاجدار کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے۔ میں تجھ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے خطیب دی من لے یا آمنہ دے لال دی من لے، چل جا، اپنے خطیب دی مننی ہے، من لے اپنے خطیب دی۔ کتنی آسانی سے تم کہہ دیتے ہو وہ بت پوجتے تھے جی، یہ بندیالوی گروپ زیادتی کرتا ہے جی، بتاں والی آیتاں ساڈے تے ٹھوکن لگے ہوئے نے جی، بتوں والی، یہ بتوں سے منع کر رہی ہیں یہ آیتیں۔ پتھر کے بت مکھی نہیں بنا سکتے، حضرت عیسیٰ بنا سکتے ہیں۔ یہی قرآن کہنا چاہتا ہے، یہی قرآن کہنا چاہتا ہے۔ قرآن نے تو رگڑے نکالے، اللہ نے جب یہ کہا نا وہ مکھی نہیں بنا سکتے، بڑی بات تھی، بڑی بے بسی ہے، بڑی بے بسی ہے۔ کہاں خلاق عالم جو زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیتا ہے، کہاں خلاق عالم جس نے سورج اور چاند کا نظام چلایا ہے، کہاں خلاق عالم جس نے ستاروں کو جگمگانا سکھایا ہے، کہاں خلاق عالم جو زمین میں چھپے ہوئے دانے کا سینہ چیر دیتا ہے، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے، کہاں خلاق عالم جو ماں کے رحم میں 3 اندھیروں میں بغیر کسی نقشے کے کس طرح تیرے اعضاء کو سنوارتا ہے، آنکھیں دے کے نور دیتا ہے، کان دے کے قوت سماعت دیتا ہے، دماغ دے کے شعور دیتا ہے، دل دے کے دھڑکنا سکھاتا ہے، پاؤں دے کے چلنا سکھاتا ہے، کہاں خلاق عالم
کہاں تیرے مشکل کشا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، حالیں تے میں مشرکاں نو گھر تک چھوڑ کے آنا۔ مولا اس تو اگے کی آکھنا ہی، فرمایا یسلبہم الذباب شیئا۔ مولا شکر ہے تو نے قرآن بھی بھیجا تھا، اور تیرا بڑا شکر ہے تو نے قرآن کا فہم عطا کیا ہے میرے اللہ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ جو بار بار میں اس کو بیان کرتا ہوں، وہ آپ کے دل میں جو توحید والا گلشن ہے نا، خدا دی قسم ہے میں اس نو پانی دینا چاہتا ہوں، سیراب کرنا چاہتا ہوں، سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ سیراب ہو جائے، سیراب ہو جائے، تھوڑا سا اسے صرف سیراب کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے بھی تو بار بار اس کو ذکر کی۔ اگر مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی بنانی پڑے گی، اس کا وجود بنانا پڑے گا، اس میں دل فٹ کرنا پڑے گا، اس کے پھیپھڑے، اس کے پر، اس کی آنکھیں، اس کے کان، پھر روح پھونکنی پڑے گی۔ یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر مکھی تمہارے مشکل کشاؤں کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، تم ہی یار نعرہ مار چھڑیا، میں تے تھوڑا امتحان لینا چاہتا سا، میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ مکھی کوئی چیز لے جائے، یسلب، واہ میرے مولا، تو بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، ککھ نہیں چھوڑے۔ وہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، گنج بخش ہیں، داتا ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر مکھی تیرے مشکل کشاؤں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کیا کر کے لے جائے؟ چھین کے لے جائے۔ جو چھین لیتا ہے، بولو تو صحیح بولو، جس سے چھینی جائے وہ کمزور ہوتا ہے، تے جڑا کھو لے دے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نہیں۔ ضعف الطالب، ضعف منگن والا بھی کمزور، المطلوب جس کول منگیا گیا وہ غریب نواز لجپال نہیں ہے، لجپال وہی ہے، وہی ہے لجپال۔ جڑے الیکشن ہار جان وہ بھی کدی لجپال ہوئے، الیکشن ہارن والے بھی کدی لجپال ہوئے۔ سیلاب دا پانی روشن دان تو داخل ہوئے تے او سرگودے دے ڈی سی نو ٹیلی فون کرن بے کشتیاں بھیج، جو سیلاب سے خود بچ نہ سکیں وہ بھی لجپال ہوتی ہیں۔ لجپال وہی ہے، غریب نواز وہی ہے، داتا اور گنج بخش وہی ہے، دستگیر اور غوث اعظم وہی ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہی ہے، وہی ہے، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں۔
بڑی مدت پہلے ایک جملہ کہا تھا، سبحان اللہ، بڑی مدت پہلے ایک جملہ کہا تھا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے نہلا دیا جائے، جسے کفنا دیا جائے، جسے چارپائی پہ لٹا دیا جائے، جسے قبرستان پہنچا دیا جائے، جسے زمین میں دفن کر دیا جائے، جس پر پڑیاں رکھ دی جائیں، جس پر مٹی ڈال دی جائے، جس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا۔ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، پھر منڈیوں میں بکواتا ہے، پھر مکے میں پہنچاتا ہے، پھر وہ بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں میں لاتا ہے، اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں آتا ہے تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، یہ بزرگوں کے بارے میں بھی ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی ہیں، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ ما یملکون من قطمیر لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ کاش آپ سورۃ نحل کے پہلے 2 رکوع گھروں میں جا کے پڑھیں، کاش، میرے پاس وقت نہیں ہے نا۔ 14ویں پارے میں سورۃ نحل، نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، اس میں شہد کی مکھی کا، شہد کے بننے کا ذکر ہے۔ اس کے پہلے 2 رکوع آپ نے پڑھنے، اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، وہ 2 رکوعوں میں ذکر کیا۔ پھر اللہ نے اچانک منفی لہجہ اختیار کر لیا، میں نے تو یہ سب کچھ بنایا، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ اموات، وہ کون ہے؟ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تفسیر عثمانی پڑھی، اموات، مردہ ہیں، مردہ، دوامن، ہمیشہ کے لیے مردہ ہیں، جیسے بت، جیسے بت، ان میں کبھی جان ہی نہیں تھی۔ یا حالن، یا حالن، جیسے انبیاء اور اولیاء۔ یا مالن، مستقبل، مالن، جیسے حضرت عیسیٰ اور فرشتے، ان پر بھی ایک دن موت۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ مردہ کون ہوتا ہے؟ جو زندہ نہ ہو۔ اور مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ اللہ نے عجیب انداز اپنا لیا، اموات غیر احیاء، مولا مردہ ہوندا ہی ہووے، جڑا زندہ نہ ہووے
تین اے کیوں آکھنا پیا؟ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ مردہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگوں نے آنا ہے جو کہیں گے ساڈی موت ہور تے نبیاں دی موت ہور، ساڈی موت ہور تے اولیاء اللہ دی موت ہور۔ اللہ نے فرمایا جڑی موت مرضی ای من لے، زندہ کوئی نے نہیں۔ جڑی موت مرضی ای من لے، زندہ کوئی نے نہیں۔ زندوں کی جگہ زمین کے اوپر ہوتی ہے۔ میں تے بڑی گل کر گیا یار، میں تے بڑی گل کر گیا یار۔ زندوں کی جگہ زمین کے اندر نہیں ہوتی۔ زمین دے اندر مردے تے زمین دے اوتے تم کہتے ہو جو اندر ہیں وہ بھی زندہ ہیں، جڑے اوتے نے وہ بھی زندہ، جڑے اندر نے وہ بھی زندہ۔ یہی برزخ ہے، اے 2 گز تھلے زمین دے، یہی برزخ ہے، یہی برزخ ہے۔ یہ دا مطلب ہے ساڈا قبرستان کوٹ فرید روڈ تے 22 بلاک دے نیڑے جڑے لوگ تہ خانے چ رہندے ہیں وہ برزخ چ رہندے ہیں۔ یہ 2 گز زمین میں برزخ ہے۔ کیا کہنا چاہتا تھا میں؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ جو بتوں والی آیتیں ہیں وہ ہم پہ فٹ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، مجھے یاد آ گئے، اگرچہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ اموات غیر احیاء، زندہ زمین کے اوپر ہوتی ہیں، مردے زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں، یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ نحل کی، بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں کہا گیا اموات، انہیں جان ہی کوئی نہیں، روح ہی کوئی نہیں، بتوں کے بارے میں۔ میں نے کہا اللہ نے جب یہ آیت ختم کی نہ لفظات کی تھی، وما یشعرون، وہ مردہ ہے زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو شعور نہیں ان کی بعثت کب ہوگی، اٹھائے کب جائیں گے۔ اے بتوں بھی اٹھایا جانا ہے، بتوں نے اٹھایا جانا ہے، ان بتوں کو رب نے اٹھانا ہے۔ جو بتوں کے پجاری وہ بھی بت بناتے تھے کسی شخصیت کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ شخصیت کے نام، حضرت ابراہیم کے نام پر، حضرت اسماعیل کے نام پر، لات، منات، عزا، حبل، بزرگ دیوی، عزا دیوی، ان کے نام پہ وہ بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی تصویر ہے، حضرت اسماعیل کی تصویر ہے، لات منات کی تصویر ہے۔ پھر ان کا خیال ہوتا تھا جس بزرگ کی یہ تصویر بنائی ہے اس کی روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ دیکھتا بھی ہے اور ہماری بات کو سنتا۔ اس نظریے سے وہ انہیں پکارا کرتے تھے۔ احد کے میدان میں ابو سفیان جو کمانڈر تھے مشرکین کی فوج کے، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دے دی، فتح مکہ سے کچھ پہلے وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت وہ مشرکین کی فوج کے کمانڈر ہیں۔ احد کے میدان میں افواہ اڑ گئی، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک تو شہید ہو گئے۔ مشرکین بڑے خوش، اب ختم اسلام کا معاملہ۔ ابو سفیان کے ذہن میں بھی یہی تھا، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا، آئینا محمد، محمد کہاں ہے؟
حضرت عمر اٹھے، اس کو جواب دوں، فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دینا، ذاتی حملوں کا جواب نہیں دینا۔ اس نے کہا آئین ابو بکر، یہ پھر اٹھے، فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی جواب۔ آئین عمر، عمر کہاں ہے؟ یہ پھر اٹھے، بیٹھ جاؤ۔ اس پہاڑی پہ وہ کھڑا ہے، اس پہاڑی پر میرے نبی تشریف فرما ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ تینوں نہیں رہے۔ اس کے بعد اس نے کسی کا نام نہیں لیا، این عثمان، این علی، این طلحہ، این زبیر، نہ، اسے بھی پتہ تھا اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی، اگر یہ نہیں نہ رہے پھر اسلام کا بچنا مشکل ہے۔ اس نے خوشی میں نعرہ لگایا، اولو حبال، اولو حبال، حبل زندہ باد، حبل نے ہماری مدد کی۔ یہ حبل کون ہے؟ آپ کہیں گے بت، نہیں جناب، یہ حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل، کیا؟ جسے اس کے بھائی قابیل نے شہید کر دیا تھا، صاحبزادہ نہیں، نبی زادہ، دنیا کا پہلا شہید، دنیا کا پہلا شہید۔ حابیل کا نام بدلتے 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 مکے میں آ کے کیا ہو گیا؟ حبل۔ کس کو پکارا تھا ابو سفیان نے؟ تم کہتے ہو وہ بت پوجتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے، نبی زادے کو پکار رہا ہے، دنیا کے پہلے شہید کو پکار رہا ہے، اولو حبل۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، اس کو جواب دے، اللہ اعلی واجل۔ یہ موحدوں کا نعرہ ہے، یہ صحابہ کا نعرہ ہے، یہ میرے نبی کا سکھایا ہوا نعرہ ہے۔ اور میرے نبی کے جو گستاخ تھے، دشمن تھے، مخالف تھے، انہوں نے کس کو پکارا؟ نبی زادے کو، دنیا کے پہلے شہید کو، اولو حبل۔ ادھر سے جواب آیا اللہ اعلی واجل۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، لنا عزا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مدد تو عزا فقیرنی نے کی ہے۔ پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ اے ہوندہ جے مشرک، یہ کون ہوتا ہے؟ مشرک، کبھی کہیں کبھی کہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہون ذرا حبل نو جفا مار کے رکھنا، حبل نو جو بلائے تو ذرا جفا مارنا، کھلونا ٹک۔ حبل، اب حبل گئے، اب آ گئی بی بی پاک دامن، عزا فقیرنی، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مدد تو عزا فقیرنی نے کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جواب دے، لنا مولا، لنا مولا ولا مولا لکم، ہماری مدد تو ہر میدان میں ہمارے رب جو مولا ہے اس نے کی۔ مولا کے بہت سے معنی ہوتے، مولا کا ایک معنی مددگار کا ہے، مولا کے بہت معنی عربی میں۔ مالک کو بھی مولا کہتے ہیں تے غلام نو بھی مولا کہتے ہیں، چلو بالکل متضاد نہیں ہوگے، مالک کو بھی مولا، غلام کو بھی مولا۔ یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ انت مولانا، تو ہے ہمارا مددگار، تو ہے ہمارا مددگار۔ ساڈا مضمون تے پھر درمیان چ رہ گیا، لیکن چلو جمعے کا خطبہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تہاڈی بھی زندگی کرے کہ میرے واسطے بھی دعا کرو، تے انشاءاللہ جمعے جاری رہیں گے۔
یہیں سے شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ قرآن نے ایک شفاعت کا انکار کر دی۔ کس شفاعت کا؟ جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں، یہ منوا لیتے ہیں، منوا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی کوئی شفاعت نہیں۔ ایک دوسرا، میں تھوڑی سی تمہید باندھوں تاکہ آئندہ جمعہ آپ آئیں تو تھوڑا سا ذہن لے کے آئیں۔ مشرکین اور کفار کے حق میں کوئی شفاعت نہیں، اس شفاعت کا قرآن کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ کفار کے حق میں نہیں، مشرکین کی بخشش کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اس کا انکار کر دیا قرآن۔ ہاں، موحد لوگ، مومن لوگ جنہوں نے زندگیوں میں گناہ کیے، ان کے لیے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی کریں گے، معصوم بچے بھی کریں گے، قرآن کے حافظ بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے۔ سب سے اونچی شفاعت آمنہ کے لال کریں گے، لیکن وہ کہاں ہوگی؟ بے اذن ہی۔ کب ہوگی؟ وہ کون سی شفاعت ہوگی؟ شفاعت بالاذن۔ آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے جو ہمارے درس قرآن ہو رہے ہیں شہر کی مختلف مساجد میں، غالباً 40 سے اوپر درس ہوں گے، شاید اس کا اشتہار بھی باہر لگ گیا ہوگا۔ 40 سے اوپر درس ہوں گے مختلف مساجد میں۔ ان دروس کا عنوان ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اس موضوع پر پورے شہر میں درس ہوں گے۔ آج اس کا پہلا درس یہاں ہے جی۔ آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور یہ درس حدیث ہے۔ کیا ہے آج؟ تھوڑا سا بولو میرے نال۔ درس حدیث آنا تسی ہے کو نہیں، بولو تو صحیح تھوڑا جی۔ آج کیا ہے؟ درس حدیث ہے۔ عنوان کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اس پر میں کچھ حدیثیں آج پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ محبت کریں، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت کریں، ہم سے محبت کریں، نبی پاک کے فرامین سے محبت کریں۔